بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دجال کے خروج کی 3 بڑی نشانیوں کے متعلق ہیں کہ جن کے پورا ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ سب سے پہلی نشانی بیسان کا باغ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا، اور 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا، اور مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا، اور مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شہرہ آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے، اور 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا، اور یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا کہ دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہوگی۔ اور دوسری نشانی بحیرہ تبریہ کا پانی ہے۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے، اور اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور اس کی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 167 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ تبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویر کئی سال پہلے شائع ہو چکی ہیں، اور اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور تیسری نشانی وہ ہے زغر کا چشمہ، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری نشانی ہے۔ اور زغر کے چشمے کے بارے میں تھا کہ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے، جنہیں ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر یعنی زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل میں ہی میں بحیر مردال ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے، اور دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔